السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین کرام، روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ اس کے ذریعے ہر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کو پا لیتا ہے۔ تو چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس عظیم عبادت روزہ سے متعلق کچھ احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، جن امور کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چونکہ روزہ ایک یونیک عبادت ہے جس کے بارے میں حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت والے دن اس دروازے سے جنت میں صرف روزہ دار لوگ ہی داخل ہوں گے۔ بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل منہ احد غیرہم، روزہ دار جو لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی شخص کو اس دروازے میں سے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس خوش نصیب نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور اجر و ثواب کی امید سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب روزہ اتنی بڑی اور عظیم عبادت ہے تو پھر ہمیں اس سے ریلیٹڈ جو احکام ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ تو پہلے ہم وہ امور ذکر کرتے ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہے، جو حالت روزہ میں کیے جا سکتے ہیں۔ بعض حضرات اپنی اگنورنس یا کم علمی کی بنا پر ان جائز امور کو بھی حرام سمجھتے ہیں، جبکہ وہ حالت روزہ میں بسا اوقات فرض ہوتے ہیں، بسا اوقات مستحب ہوتے ہیں، اور سم ٹائم وہ مباح ہوتے ہیں، اور بسا اوقات کچھ امور ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے، وہ ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، ان کے ہونے سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سب سے پہلا جو معاملہ ہے یا جو عمل ہے جو روزہ دار روزے کی حالت میں کر سکتا ہے یا جس کو کرنا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ دوران وضو آپ کلی کرتے ہیں، اپنے ناک کو آپ صاف کرتے ہیں۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، جب آپ پانی کو اپنے منہ میں ڈالیں گے، 100 میں سے کچھ % پانی کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا امپوسیبل ہے، تو یہ معاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت لقیط بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کرو، وخلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، ناک کی صفائی کرنے میں مبالغہ کرو،
الا ان تکون صائما، ہاں اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر مبالغہ نہ کرو، مطلب کلی تو کرو، ناک کو صاف تو کرو، لیکن بہت زیادہ مبالغہ نہ کرو۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے حالت روزہ میں کی جا سکتی ہے وہ ہے الحجامہ۔ حجامہ ہوتا ہے سینگی لگوانا، سینگی لگوانا جس کو ہم لوکل لینگویج میں پچنے لگوانا بھی کہتے ہیں۔ تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ بھی ساتھ ہی ڈسکس ہو جائے تو اچھا ہے، اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا۔ سینگی لگوانے سے بھی اور بلڈ ڈونیٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، آپ علیہ السلام نے سینگی لگوائی، آپ روزے کی حالت میں تھے۔ سینگی لگوانے سے بھی جسم سے، باڈی سے خون نکلتا ہے، ایسے ہی بلڈ ڈونیٹ کرنے سے بھی انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ تو سینگی لگوانے سے اور بلڈ ڈونیٹ کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، زبان زد عام ہے، ہر دوسرا تیسرا شخص اس کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ کیا ہے؟ حالت روزہ میں پرفیوم، عطر یا خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا، اسی طرح مسواک کرنا، اپنی آنکھوں میں ڈراپس ڈالنا یا آنکھوں میں سرما لگانا یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، یا اسی طرح کک حضرات جو شیف ہیں، جو کھانا پکانے والے لوگ ہیں، وہ کھانا صرف چکھ سکتے ہیں اس شرط پر کہ کھانا حلق میں نہ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی چونکہ ملتی جلتی ہیں، روزے کی حالت میں جائز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لا بأس ان يذوق الخل او الشیء ما لم يدخل حلقہ وهو صائم، کہ روزے دار کے لیے کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ وہ سرکہ یا ایسی چیز چکھ لے جو اس کے حلق میں نہ جائے۔ تو یہ جو خوشبو ہے یا سرما لگانا ہے یا آنکھوں میں ڈراپس ڈالنا ہے، یہ چیزیں انسان کے حلق سے نیچے اتر کر اس کے سٹمک میں نہیں جاتی، اس وجہ سے یہ چیزیں استعمال کرنا روزہ کی حالت میں جائز ہیں۔ چوتھی چیز، شاور لینا، غسل کرنا، نہانا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حالت روزہ میں یہ منع ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ حدیث میں موجود ہے، یہ حدیث سنن ابی داود میں موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْعَرْجِ، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج نامی جگہ پر دیکھا، يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِّنَ الْعَطْشِ، پیاس کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ تھا اور پیاس کی وجہ سے آپ اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے او من الحر، یا گرمی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک پر پانی بہا رہے تھے۔ تو پتہ چلا حالت روزہ میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس طرح ایک اور چیز جو روزہ دار کر سکتا ہے، لیکن یہ ذرا تھوڑی سی سننے میں عجیب ہے، لیکن شریعت چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ چیز بھی نوٹ کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ شادی شدہ حضرات اپنی وائف کے ساتھ بوس و کنار کر سکتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہوں کہ یہ جو سٹیپ ہے ان کو آخری سٹیپ تک نہیں لے کر جائے گا، تو وہ شخص جو اپنے خواہشات پر، اپنے نفس پر کنٹرول رکھ سکتا ہو، تو وہ اس سہولت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا روزے کی حالت میں بسا اوقات بوسہ لے لیتے تھے یا ان کے بدن سے استمتاع کرتے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔
ساتھ ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، یہ بات ذہن میں رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے بڑھ کر اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس جائز کام سے آگے بڑھ جائے گا، وہ آخری سٹیج پر پہنچ جائے گا، تو پھر اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور کام جو روزہ دار روزے کی حالت میں کر سکتا ہے، یہ بھی عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اسے کہتے ہیں وصال الصیام الی السحر، کہ جب آپ فجر ٹائم میں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ آپ نے مغرب تک رکھنا ہوتا ہے، فجر سے لے کے مغرب تک۔ لیکن اگر کوئی چاہے مغرب ٹائم افطار نہ کرے تو وہ اس روزے کو فجر تک بھی لے جا سکتا ہے، فجر سے فجر تک، اس سے آگے لے جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس کو وصال کہتے ہیں، اور یہ پسندیدہ نہیں ہے، شروع اسلام میں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رخصت دی اور کہا فجر سے لے کے مغرب تک رکھو۔ لیکن اگر کوئی مغرب کے بعد بھی وصال مطلب کنٹینیو کرنا چاہے تو اس کی پرمیشن ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا، تم روزے میں وصال مت کرو، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلْ، ہاں اگر تم میں سے کسی شخص نے وصال کرنے کا ارادہ کر لیا، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ، تو اسے چاہیے فجر تک، فجر سے فجر تک جو ہے وہ وصال کرے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے بڑے ادب و احترام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لست کہیئتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، انی ابیت لی مطعم یطعمنی، میں جب رات گزارتا ہوں تو ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے، وساق یسقینی، اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو تمہارے ساتھ چونکہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس لیے تم وصال سے اوائڈ کرو۔ اس طرح ایک اور چیز جو ہر چھوٹے بڑے انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے بچنا بھی امپوسیبل ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کے ماؤتھ میں، منہ میں بسا اوقات سپٹ یا تھوک وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کو واپس نگل لینا، ان کو سویلو کرنا، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انٹینشلی یا ان انٹینشلی ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں دیکھتے ہیں گرد و غبار، ڈسٹ ہمارے منہ کے ذریعے، ہمارے ناک کے ذریعے ہمارے حلق میں انٹر ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز بھی ایسی ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی اہل علم نے لکھا ہے، جیسا کہ امام ابن قدامہ نے المغنی میں، اس طرح امام نووی نے روضۃ الطالبین میں، کہ اس سے بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک آخری چیز جو روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے یہ ہو جاتی ہے، اس میں انسان کا بس نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان کا جو سٹمک ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے، اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے اس کو وومٹنگ ہو جاتی ہے۔ اگر تو خود بخود وومٹنگ ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ ترمذی شریف میں دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ضرعہ القی فلیس علیہ قضاء، جس پر وہ میٹنگ غلبہ پالے، خود بخود وہ میٹنگ آ جائے تو اس پر قضا نہیں، مطلب اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، ہاں جو شخص جان بوجھ کر وہ میٹنگ یا قے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے اس کی قضا دینی ہوگی۔ یہ وہ امور تھے جو روزے کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، ان کے کرنے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب ہم مختصراً وہ امور ذکر کرتے ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر شخص پڑھا لکھا اور ان پڑھ بھی جانتا ہے کہ بھول چوک کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اس وجہ سے ہم نے ذکر نہیں کی کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فجر تک تم کھا پی سکتے ہو، اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا ہے، پھر نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَّا اللَّيْلِ، پھر رات کے ابتدا تک مغرب تک روزے کو پورا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان بھول کر کھا پی لے یا زبردستی اسے کچھ کھلا دیا جائے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو اور خطا کو معاف کر دیا ہے، وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور وہ چیز بھی جس پر ان کو مجبور کر دیا گیا۔ ہاں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، وہ عمدن قے کرنا ہے، وہ میٹنگ ہے۔ جس طرح کہ تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے یہ حدیث ذکر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ضرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، جس پر وہ میٹنگ غلبہ پا لے، خود بخود آ جائے، اس پر قضا نہیں ہے۔ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، جو شخص جان بوجھ کر وہ میٹنگ کرے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو قضا دینی ہوگی۔ اس طرح تیسری چیز جو روزے کو فاسد اور باطل کر دیتی ہے وہ جماع ہے۔ مرد کا اپنی وائف کے ساتھ، خامند کا اپنی بیوی کے ساتھ انٹر کورس کرنا، وہ آخری سٹیج جو ہوتا ہے، جو شادی شدہ حضرات سمجھتے ہیں جس سے مرد یا عورت ڈسچارج ہو جاتے ہیں، وہ آخری سٹیج تک پہنچنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکا تو مجھ سے جماع ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب آپ کفارہ ادا کریں۔ اور چوتھی چیز جو حالت روزہ میں منع ہے وہ بھی جماع سے، انٹر کورس سے ملتی جلتی ہے۔ اس کو عربی میں جو شرعی ٹرم ہے الاستمناء کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں مشت زنی کہتے ہیں، یا ماسٹربیشن آپ کہہ سکتے ہیں، یا العادہ السریہ کہتے ہیں۔ انسان اپنے ہینڈ سے یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنی جو ایک جنسی تسکین ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق اگر کوئی شخص ہینڈ پریکٹس یا مشت زنی کرتا ہے اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ عورتوں کے ساتھ ہے، حیض اور نفاس۔ روزے کے دوران اگر کسی مسلم خاتون جس نے روزہ رکھا ہوا تھا اس کو مینسز شروع ہو جاتے ہیں، یا نفاس ڈیلیوری کے بعد جو بلڈ آتا ہے وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ چھٹی اور آخری چیز جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ ہے روزہ آپ نے رکھا ہوا تھا، پھر آپ روزے کو توڑنے کی 100% نیت کر لیں، یعنی کہ ایک عملاً بھی روزہ رکھنا ہے، اس سے بڑھ کر نیت جو کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ نیت، وہ ارادہ آپ ترک کر دیں روزے کا۔ آپ نے فجر ٹائم روزہ رکھا تھا، آپ نے کھانا کھایا تھا، لیکن بعد میں آپ کسی بھی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں۔ سفر پر روزہ رکھنا جائز بھی ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے۔ آپ روزے کے دوران سفر شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں آپ نیت کر لیتے ہیں کہ اب میرا روزہ
نہیں ہے، یا بیماری کی وجہ سے آپ کو آپریشن ہونا ہے، کوئی بھی ایسی وجہ ہے، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ نے نیت کر لی عملاً کہ اب میرا روزہ نہیں ہے، تو نیت 100% کرنے سے آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں یا سفر پہ چلے جاتے ہیں، سفر کی وجہ سے کھاتے پیتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں یا جن کی وجہ سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے وہ ان امور کا خیال رکھے تاکہ ہماری یہ عبادت بارگاہ الہی میں مقبول ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔